قوم لوط ان کا علاقہ اردن اور فلسطین کا درمیانی علاقہ، وہاں پہ آج بھی وہ دریا موجود ہے جس کو بحر مردار کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ قوم حضرت لوط کی قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بھی باغبانی کرتی تھی۔ ان کے اندر ایک بیماری پائی جاتی تھی جس کو کہتے ہیں ہم جنس پرستی، مرد کے ساتھ مرد کا منہ کالا کرنا، اسے کہتے ہیں ہم جنس پرستی۔ جرمن نے باقاعدہ طور پہ قانونی حیثیت اس کو دے دی ہے۔ جرمن لعنت اللہ علیہ، اور بھی کئی ملک اس لعنت میں شامل ہیں۔ اس جرم کی ابتدا قوم لوط سے ہوئی۔ تو اللہ نے دو عذابوں کا ذکر کیا ان کے بارے میں۔ روح کانپتی ہے جب ان کا تذکرہ پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ایک عذاب ان پہ یہ نازل کیا کہ امطرنا علیہم مطرا۔ اللہ فرماتا ہم نے اس قوم کے اوپر بارش نازل کی۔ بارش پانی کی نہیں تھی، پتھروں کی تھی۔ پتھروں کی بارش اللہ نے نازل فرمائی۔ اور اتفاق ایسا ہے جس بندے نے جس پتھر سے مرنا ہوتا اس بندے کا نام اس پتھر پہ لکھا ہوا تھا۔ اس قوم کا ایک فرد جب پتھر نازل ہوئے قوم لوط پہ، ایک شخص مکے آیا ہوا تھا تجارت کرنے، اس کے حصے کا پتھر آیا اور آ کے کعبے اور مکے کی فضا کے اوپر اٹک گیا۔ رحمت خدا بندی نے آواز دی یہاں میں بستی ہوں، تیرا یہاں کوئی کام نہیں۔ 40 دن تک وہ پتھر فضا کے اندر معلق رہا، اور جب 40 دن کے بعد وہ بندہ تجارت کر کے باہر گیا، پھر پتھر لگا اور پھر وہ وہی مر گیا۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ایک مرتبہ طائف جا رہے تھے تو مجھے میرے پاک پیغمبر نے اس بندے کی قبر دکھائی، اس کا نام تھا ابو رغال۔ حضور فرماتے یہ ابو رغال اس قوم کا فرد تھا جو قوم لوط میں شامل تھا۔ اس کو یہاں پتھر لگا اور یہ یہاں ڈیر ہوا تھا، تو وہ شخص ابو رغال، اس کی قبر میرے آقا نے صحابی کو دکھائی، عبداللہ بن عمر کو۔ یہ جو قوم تھی اللہ نے دو عذاب ان کے ذکر کیے۔ دوسرا عذاب اللہ نے یہ بیان کیا قرآن کے اندر ان کا، سورہ ہود پارہ نمبر 12، استغفر اللہ، اللہ ہمیں بچائے۔ اللہ فرماتا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا۔ اللہ اس قوم کا ذکر کرتا ہے کہ اس قوم کی کیفیت پتہ کیا تھی؟ ان کی 5 بستیاں تھیں، 5 سدوم امورہ وغیرہ ان کے نام تھے۔ آبادی کتنی تھی؟ 4 لاکھ۔ 5 بستیاں، آبادی 4 لاکھ۔ اللہ نے فرمایا جبریل یہ نہیں باز آتے تو چل پھر ان کا تختہ الٹ دے۔ جبریل آئے، جبریل نے یوں ہاتھ نیچے ڈالا اور ان بستیوں کو اٹھایا، اتنا بلند کیا کہ ان کے مرغوں کی آواز آسمان والوں نے سنی۔ مرغوں کی آواز آسمان والوں نے سنی، اور جبریل نے اتنی پریم سے اٹھایا ان کے برتنوں سے پانی بھی چھلکنے نہیں پایا، ان کے سونے والے بیدار بھی نہ ہو سکے۔ اوپر لے جا کے حضرت جبریل نے 5 بستیوں کا تختہ الٹ دیا، اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا حصہ اوپر، اور گہرائی پتہ کتنی ہے؟ محققین بیان کرتے ہیں کہ بحر مردار آج اردن کے اندر موجود ہے۔ بحر مردار، اس کی جو گہرائی ہے بحر مردار کی وہ سمندر سے 400 میٹر زیادہ ہے، اور اتنے 1000 سال ہو چکے ہیں، آج بھی وہ بحر مردار جو ہے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ اللہ نے تختہ ہی اکھاڑ کے رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر غور کریں، قوم کے اندر جرم کیا پایا جاتا تھا؟ وہ ہم جنس پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ اور میں ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ذرا معاشرے میں نظر دوڑا کے دیکھیں کتنی برائی یہ پائی جاتی ہے۔ رسول پاک کا فرمان ابو داؤد کی روایت ہے فَقْتُلُ الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ، اگر کوئی بندہ اس جرم میں پایا جائے تو فاعل کو بھی قتل کر دو، مفعول کو بھی قتل کر دو۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، خالد بن ولید نے خط لکھا حضرت ابوبکر صدیق کو، حضور میں ایک ایسے علاقے میں آیا ہوں جہاں پہ ہم جنس پرستی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اگر کوئی بندہ اس جرم میں ملوث پایا جائے ہم کیا سزا دیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے مولا علی کو بلایا، پتا چلا کہ حضرت صدیق کے کبھی مولا علی کا ادب کیا کرتے تھے۔
حضور نے فرمایا آنا مدینۃ العلم والیہم بابھا، سرکار نے فرمایا میں شہم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ صدیق اکبر کو کیا قرآن نہیں آتا تھا، حدیث نہیں آتی تھی؟ لیکن حضرت صدیق اکبر نے کہا نہیں، علی کو بلاؤ میں فتویٰ سے دلواؤں۔ حضرت علی کو بلایا گیا، پوچھا گیا علی اگر کوئی بندہ جرم کے اندر ملوث پایا جائے تو کیا سزا دی جائے؟ تو جناب مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، میرا فتویٰ یہ ہے کہ اس جرم کے مرتکب کو پہلے قتل کرو تلوار سے، اور پھر اس کی لاش کو آگ لگا دو، پھر اس کی لاش کو آگ لگا دو۔ اس فعل کا مرتکب بندہ کتنا بدترین ہے اللہ کی نگاہ میں۔ ویسے دین کہتا ہے اگر تم کسی باولے کتے کو بھی قتل کرو، زمانہ جہلیت کے اندر کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب اپنے دشمن کو قتل کرتے تھے تو اپنے دشمن کی اعضاء کاٹتے تھے، اپنے دشمن کے کان کاٹ دیتے، آنکھیں نکال کے، ہونٹ کاٹتے، ہار پرو کے گلے میں لوگ رقص کیا کرتے تھے اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ لیکن سرکار فرمایا کہ کسی باولے کتے کو بھی قتل کرو تو اس کو بھی مسلح نہ کرو۔ ایک کتے کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے اس سہولیت، لیکن جو بندہ ہم جنس پرستی کا مرتکب ہوتا ہے، حضرت علی کا فتوی ہے اسے قتل بھی کرو پھر اس کو آگ لگا دو۔ اس طرح گھٹیا مجرم ہے یہ اس جرم کا مرتکب۔ اسی حضرت گرامی قدر آج امریکہ کے اندر اگر آگ لگی ہے، عذاب الہی کا اگر ان کے اوپر اگر نزول ہوا ہے تو کوئی بندہ مت سمجھے کہ ہم بچے رہیں گے، ہمارے اوپر یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ سکتا۔ میرے آقا ایک دن مقام حجر سے گزرے، مقام حجر قوم سمود کا علاقہ تھا، میرے حضور وہاں سے گزرے تو میرے آقا نے فرمایا تم میں سے جب بھی کسی کا یہاں سے گزر ہو تو وہ روئے، وہاں کھڑا ہو کے روئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اللہ سے معافی مانگے۔ فرمایا اگر تم یہاں سے گزرتے وقت گڑ گڑاؤ گے نہیں، روو گے نہیں، تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر بھی وہ عذاب نازل کرے۔